ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی کہ وہ مجھ پر درود کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے تھے، مقام صفح پر ہمارے قافلے کا آدمی فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو ایک بہت بڑا کالا سانپ اس قبر میں بیٹھا ہوا نظر آیا، جس نے قبر کو بھر رکھا تھا۔ اسے چھوڑ کر ہم نے دوسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل آپ ارشاد فرمائیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ اس کی خیانت کی سزا ہے جس کا وہ مرتکب ہوا کرتا تھا۔ اسے ان دونوں میں سے کسی بھی قبر میں دفن کر دو کہ خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی۔ بالآخر لوگوں نے اسی سانپ والی قبر میں اس کو دفن کر دیا۔ واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے برے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ نکال لیتا اور پھر کمی پوری کرنے کے لیے اتنا ہی اس میں ملاوٹ کر دیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، روزمرہ کے معاملات اپنانے کے لیے ہمارے پاس بھی مختلف قسم کی ذمہ داریاں ملتی ہیں۔ اگرچہ کوئی بطور پیشہ نوکری کے طور پر ایسے کام میں مصروف ہوتا ہے کہ جس میں اس کو پاس امانتیں ہوتی ہیں، یا عام طور پر کہیں پر بھی انسان کوئی ایسی ذمہ داری پر آ جاتا ہے، گھریلو معاملات ہوئے، کاروباری معاملات ہوئے، ادارتی معاملات ہوئے، مسجدوں کی کمیٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یا دیگر بھی مختلف جگہوں پر اگر دیکھا جائے تو مختلف حیثیت سے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کہیں مال رکھا جاتا ہے تو کہیں منصب ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو رکھنا پڑتا ہے،
تو ان تمام چیزوں پر میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری کئی ایک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری امانت بھی ہے، اور اس کی تعریف علماء جو بیان کرتے ہیں خیانت کے حوالے سے، کیونکہ امانت کی ضد خیانت کہ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی امانت میں تصرف کرنا یہ خیانت کہلاتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ و رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. تو یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ انسان کہیں اگر اس طرح سے کہیں کوئی کسی منصب پر فائز ہو تو وہ اپنے معاملات پر غور و فکر کرے، احتیاط کرے کہ ہم اس معاملے میں کہیں پر بھی کوئی غیر ضروری تصرف نہ ہو جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کے گورنروں میں سے کوئی حاضر ہوئے اور آپ سے گفتگو کرنے لگے، آپ حال احوال پوچھنے لگے کہ بتائیں آپ کیا مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، قیمتیں کیسی ہیں، جو ایک معلومات آپ لیا کرتے تھے. جب وہ ساری معلومات ہو گئیں، معاملات جو پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا، تو اب انہوں نے پوچھا کہ حضرت سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، گھر میں سب کیسے ہیں. تو جیسے انہوں نے گفتگو شروع کی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جلتا ہوا چراغ بجھا دیا اور آواز دی کہ اندر سے دوسرا چراغ لایا جائے. چنانچہ گھر میں سے ایک معمولی سا چراغ لایا گیا. وہ چراغ جلانے کے بعد اب آپ نے پوچھا جی بتائیں اب کیا کام ہے آپ کو؟ تو کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چراغ کیوں بجھا دیا گیا. تو کہا کہ یہ چراغ جو ہے یہ مسلمانوں کے مال سے جلایا جا رہا تھا، تو جب تک میں مسلمانوں کے امور کے معاملات دیکھ رہا تھا اس وقت تک یہ چراغ جلایا. اب چونکہ تم میری طبیعت پوچھ رہے ہو، میرے معاملات ڈسکس کریں گے، اس لیے میں نے اپنا ذاتی چراغ جلوایا ہے. تو یہ وہ احتیاطیں تھیں، یہ وہ انداز سے کام کرنے کے کہ جس میں کرنے والوں نے جب کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا فرمائی. سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی آج اگر ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت اللہ علیہ کا بیان ہوتا ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی اہم ایک وصف ہے، ایک کوالٹی ہے کہ جو انسان اپنے دل میں پیدا کرے، اور مسلمانوں کی یہ امتیازی شان ہے. جی ہاں، علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ امانت دار ہونا یہ مومن کی امتیازی شان ہے. قرآن پاک کے سورہ مومنون 18ویں پارے کی آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں. خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں کہ خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق یعنی مخلوق کی، اور اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے. اور اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 6 صفحہ 506 پر ہے کہ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے دو وصف، دو کوالٹیز بیان ہوئی کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی امانتوں کے بارے میں احتیاط کرنی ہے. پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو. تو اس کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 2 صفحات 227 پر ہے کہ امانت کی ادائیگی میں بنیادی چیز تو مالی معاملات میں حقدار کو اس کا حق دینا ہے. البتہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں امانت کی ادائیگی میں داخل ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنا پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیا جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم مسلمانوں میں موجود ہے، تو اس نے اللہ پاک، اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی. یعنی عہدہ ملتا ہے، بعض اوقات اہل موجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے، چونکہ یہ میرا جاننے والا ہے، چونکہ میرے اس سے تعلقات ہے، کیونکہ میری چاپلوسی کرتا ہے، چونکہ یہ مطلب اس طرح سے میری آؤ بھگت کرتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا تو یہ بھی خائن ہوا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ اس حدیث میں منافق کی 3 ایسی علامتیں بیان کی گئیں جن کا تعلق قول، عمل اور نیت میں سے ایک سے ہے. کذب یعنی جھوٹ، یہ فساد قول ہے، خیانت فساد عمل ہے، اور وعدہ خلافی فساد نیت ہے. جو منافق ہوگا اس میں 3 باتیں ضرور ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس میں 3 باتیں پائی جائیں وہ منافق بھی ضرور ہو، جیسے کفار و مشرکین. اس لیے اگر کسی مسلمان میں یہ 3 باتیں پائی جائیں اسے منافق کہنا جائز نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نفاق کی علامت ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکیدیں ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو تم سے امانت داری کرے اس کی امانت ادا کرو، جو تم سے خیانت کرے اس سے تم خیانت نہ کرو. اس حدیث پاک کی شرح میں ہے کہ جو شخص تمہیں امین جان کر اپنے مال، راز، عزت و آبرو کو تمہارے سپرد کر دے، تم امین بن کر اسے دکھا دو کہ اس کے معاملے میں خیانت نہ کرو. علماء فرماتے ہیں کہ حدیث فتوے پر شامل ہو سکتی ہے اور تقوی پر بھی. فتویٰ یہ ہے کہ خائن یعنی خیانت کرنے والے سے بقدر خیانت بدلہ لے سکتے ہیں. اگر کسی نے تمہارے 100 روپے مار لیے تو جب کبھی وہ تمہارے پاس اپنی کچھ امانت یا قرض دے تو اپنا حق وضع کر کے باقی مال اسے دے دو. یہ وضع خیانت نہیں بلکہ اپنا حق وصول کرنا ہے. مگر تقویٰ یہ ہے کہ ایسے شخص سے بھی بدلے میں یہ معاملہ نہ کرے، اپنا حق علیحدہ مانگے مگر اس کا یہ حق پورا ادا کر دے. یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. تو خیال رہے کہ کافر حربی کی بھی خیانت جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ان خون کے پیاسے دشمنوں کی امانتیں ادا کی جنہوں نے قتل کے ارادے سے نبی پاک علیہ السلام کا گھر گھیر لیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ معظمہ چھوڑا اور خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما گئے کہ انہی لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں، تم ادا کر کے مدینے آ جانا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل کے حالات ہمارے سامنے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے کسی کی تو ہم تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی موقع ملتا ہے تو 2 ہاتھ ہو جاتے ہیں. جب تک ہمارے اس سے اچھے تعلقات ہوئے ہم نے بہت سارے معاملات اس کے دیکھے، سنبھالے، اس نے بھی ہم پر بھروسہ کیا اور بتایا. لیکن جہاں کہیں ایسی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو معاملات بہت ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور ایسا گھروں میں بھی ہوتا ہے. شادی اگر ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی تو اب دیکھیں حالات ہمارے کیسے ہیں. منگنی ہوئی، تعلقات تھے تو ان کے جیسا اچھا کوئی نہیں تھا، اور جیسے تعلقات خراب ہوئے تو ان کے جیسا برا کوئی نہیں ہوا. تو یہ کیسی عجیب و غریب حالتیں ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ گھر میں جو ان کی زوجہ تھی ان سے کچھ معاملات پہ چپکلش چل رہی تھی، معاملات اچھے نہیں جا رہے تھے.
تو کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، سنا ہے آج کل کچھ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ گھر کی عورت ہے، آپ کو کیا بتاؤں، گھر کے معاملات میں آپ سے کیا ڈسکس کروں کہ یہ بات کرنا یہ اچھا نہیں ہے. خیر بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ طلاق ہو گئی. اب وہ جاننے والا پھر ملا کہ حضرت اب تو گھر ٹوٹ گیا، تو معاملات کیا ہوئے تھے، کیا مسئلہ ہوا تھا جو آگے بڑھ کر طلاق ہو گئی؟ تو فرمایا اب تو وہ پرائی عورت ہو گئی، اس کے بارے میں کیا بات کروں. کتنی اعلیٰ ظرف تھا ان کا، کس قدر سے ایک دوسرے کی عزتوں کی محافظ تھے، کس طرح سے ایک دوسرے کی راز کی باتوں کی مطلب اہمیت کو سمجھتے تھے. لیکن آج بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ذرا سا کوئی خلاف مزاج کچھ بات ہو جائے تو ہم تو یوں سمجھے کہ ایسے ان نون نمبرز استعمال کرتے ہیں، ایسے ان نون ای میلز آئی ڈیز بنا لیتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہ جانے. ہم اس کے عیب، اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو ظاہر کرتے تاکہ یہ رسوا ہو، یہ ذلیل ہو، اس کی عزتیں کم ہوں، اور ہم ان نون پرسن بن کر معاشرے میں اس قسم کے معاملات پر اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور بعض اوقات جب ایسی چیزیں پردہ فاش ہوتا ہے تو انسان بہت زیادہ ذلت و رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں سرخروئی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی رب تعالی ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. عرض کی گئی ضائع ہونا کیسے ہوگا؟ فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. ایک اور حدیث میں ہے اس امت سے جو چیز سب سے پہلے اٹھائی جائیں گی وہ حیا اور امانت ہے، بس تم اللہ پاک سے ان دونوں کا سوال کرو. ایک اور روایت میں ہے کسی آدمی کی نماز اور روزہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. جو شخص چاہے روزے رکھے اور جو شخص چاہے نماز پڑھے، لیکن جو امانت دار نہیں اس کا دین نہیں. ایک اور روایت میں ہے ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنا خیانت ہے، باوجود قدرت اپنے اہل کو برائی سے نہ بچانا بھی خیانت ہے. اپنے اندر احساس ذمہ داری اور امانت کا جذبہ یہ پیدا کریں کہ ہم اگر گھر میں تعلق ہے ہمارے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر بار ہے، جن کے ہم سرپرست ہیں، حیا کے معاملات میں، ان تمام چیزوں کے معاملات میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. آج ذرا سی بات پر مطلب ہم اپنے گھر بار کو سنبھالنے کے لیے جناب کیا کریں، پورا نہیں ہوتا. ہم کیسے اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں حلال و طیب کھانے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود پروردگار عز و جل نے اپنی پاکیزہ کلام میں حلال و پاکیزہ روزی کھانے کے متعلق واضح احکامات ارشاد فرمائے. ظاہر جس کے پاس ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ وقف کے معاملات پر امین بنتا ہے، اس کے پاس مثال چندے کی رقم آتی ہے، اس کے پاس جیسے ہمارے یہاں مدنی احتیاط باکس کے اسلامی بھائی موجود ہیں، تو چونکہ یہ ہمارے یہاں تربیتی سلسلہ ہوتا ہے تو ہم ان باتوں کو بیان کر کے اس سے تربیت حاصل کرتے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر اس معاملے میں کسی بھی طرح نفس و شیطان کی شرارتوں میں آ کر بندہ جو ہے وہ اس میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. مدنی چینل پر نہ جانے کیسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مساجد کی کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس چندے کی رقم ہوتی ہے. بعض اوقات یہ چندے کی رقم اٹھا کر آپ ہو سکتے ہیں گھر پر ہی لاتے ہوں اور گھر پر کئی دن تک وہ کسی تھیلی میں ہی بند کیا ہوا رکھا ہوا ہو. اب ہماری غفلت سستی کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے گھر میں استعمال ہو جاتی ہوں. گھر کی کئی ایسی چیزیں جو مسجد کی چیزیں، وقف کے اداروں کی چیزیں یا عام طور پر جن کو استعمال کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، وہ گھروں میں لے آئے. اب وہ گھروں میں لا کر جناب
ہمارے گھروں پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہو جائیں. امیر اہل سنت کی ایک بات یاد آ گئی, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت عطا فرمائی, اور کیا امیر اہل سنت کی سوچ دیکھیں, کمال ہے, کمال کی سوچ ہے. یعنی یہاں تک ہوا اسی فیضان مدینہ کی بات کہ یہ غالباً 93 94 کی بات ہوگی یا 92 کی بات ہوگی. اسی فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا, اور مجھے یاد ہے کہ فیضان مدینہ میں امیر اہل سنت نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ آج جب میں گھر گیا تو اپنے چپل جب میں نے اتارے اور اٹھا کر میں ہاتھ میں اٹھا کر اوپر کی طرف جانے لگا تو مجھے کچھ وزنی لگے. تو میں نے جب اس چپل کو گھما کر دیکھا تو اس دور میں مجھے یاد ہے کہ پلاسٹک کے ایسے چپل آتے تھے جس میں نیچے کھانے بنے ہوئے ہوتے تھے. تو کہا کہ وہ کھانوں میں جو تعمیرات کے جو کنکریٹ ہوتے ہیں تو ایک دانہ جو ہے وہ اس چپل میں لگا ہوا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ چونکہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے تو میں کسی پتھر پر چلاؤں گا تو وہ پتھر جو وہ کھانے میں لگ گیا. تو وہ میں گھر لے آیا, میں نے اس کو اٹھا کر دھویا اور جیب میں رکھ لیا. واپسی جب آج آیا ہوں تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس طرح سے یہ مسجد کی جو تعمیراتی جو کام ہے اس کا حصہ مجھ گھر پر چلا گیا. تو میں اس کو لے کر آیا. پھر امیر نے فرمایا کہ آپ جو سینکڑوں ہزاروں آتے ہیں اور آج کل ایسے ہی چپل چل رہے ہیں, اگر ایک ایک دانہ بھی لے جاؤ آپ لوگ تو پتہ نہیں کتنے ٹرک خالی ہو جاتے ہوں گے. تو مجھے یاد ہے الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی ایک تربیت کا ایک میں نے انداز دیکھا تھا کہ اسلامی بھائی جب فیضان مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چپل اٹھا کے دیکھتے کہ کوئی ایسا پتھر لے کر تو نہیں جا رہے. تو ان چیزوں کی احتیاطیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ چیزیں برکت دلاتی ہیں. ہماری روزی اگرچہ ہم جو ملازمت کر رہے ہیں, ہم جہاں کام کر رہے ہیں, جو ہمارا اپنے سیٹ سے تعلق ہو گیا کہ بھائی میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا, آپ نے اتنی تنخواہ لینی ہے, اب اس سے زائد اگر ہم اس سے چھپا کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لے کر آتے ہیں تو اب خود سوچیں کہ یہ آمدنی کیسی رہی, اس آمدنی کو کیا کہا جائے گا. تو حلال اور طیب کھانے کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ, اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے, جیسے بکرے کا گوشت, سبزی, دال وغیرہ, اور ہمیں حاصل بھی جائز ذرائع سے ہو. جی ہاں یہ بھی ضروری ہے, حلال تو ہے لیکن جس ذریعے سے حاصل ہو وہ بھی جائز ہو, یعنی چوری, رشوت, ڈکیتی, خیانت وغیرہ کے ذریعے نہ ہو. یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اطاعت اللہ کے خزانوں میں پوشیدہ ہے, اس کی چابی دعا ہے. حلال کھانا اس چابی کے دندانے ہیں, اگر چابی میں دندانے نہیں ہوں گے تو دروازہ بھی نہیں کھلے گا, جب خزانہ نہیں کھلے گا تو اس کے اندر پوشیدہ اطاعت تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں اپنے لقمے کی حفاظت کرو, اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تاکہ جب تمہیں موت آئے تو برے اعمال کی سیاہی کی جگہ نیک اعمال کا نور تمہارے سامنے ظاہر ہو, اور اپنے اعضاء کو حرام کھانے کے گناہ سے روکے رکھو تاکہ یہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے لذت پا سکے. تو یہ حلال کھانا یہ بہت برکتیں دلاتا ہے, بہت برکتیں دلاتا ہے. حرام سے بچیں.
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ، یعنی بدلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو حرام کھانے سے اجتناب نہ کرے، جو حرام کھانے سے نہ بچے، وہ بہت خسارے میں رہے گا۔ جی ہاں، بہت خسارے میں رہے گا، کیونکہ حلال کی برکتیں ہیں اور حرام سے بچنا یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جو حرام کھانے سے اجتناب نہ کرے تو طویل عرصے تک بھوکا رہنے کے بعد تھوہڑ کا کڑوا پھل کھائے گا، کیسا بدترین کھانا ہوگا، اور اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا کہ علماء نے بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ جب یہ کھانا پیٹ کے اندر جائے گا، کہ اس کے اوپر گرم پانی پلایا جائے گا، تو آتے اور یہ سب چیزیں کاٹ کر پیچھے کے مقام کے حصے سے باہر نکل جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ حرام کھانے کی بڑی نحوستیں اور حلال کھانے میں بڑی برکتیں ہیں۔ جو مسلمان رزق حلال کما کر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے، جی ہاں، جو ہم کماتے ہیں تو ہم خود کتنا کھاتے ہیں؟ بھائی کسی نے اگر حرام سے اپنی بلڈنگیں بنائی، آسائشوں کے ذریعے بنائے، کھانے پینے کی چیزیں گھر پہ لے کے جا رہا ہے، آپ بتائیں کیا خود کھائے گا یہ اتنا؟ نہیں، اس کی اولاد کھائے گی، اس کے گھر والے کھائیں گے۔ کیونکہ جو مسلمان رزق حلال کما کر اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، حلال کمانے اور کھانے والوں کے لوگوں کی نظروں میں خاص مقام بن جاتا ہے، حلال کمانے اور کھانے والے کی کاروبار میں برکت ہوتی ہے، حلال کمانے اور کھانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اور حلال کمانے اور کھانے والوں کا کھلانے والوں کی کیا برکتیں ہیں۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ عز و جل اس کے دل کو منور کر فرما دے گا، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ حلال روزی کمائے، طیب صاف ستھری روزی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے حلال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق یعنی جیسے اپنے اہل و عیال دیگر لوگوں کو کھلایا پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی اور چستی کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش اس کا یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو جو اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ظاہر ہے جو بھی فرد ہے معاشرے کا وہ اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے ظاہر کاروبار نوکری جو بھی پیشہ اختیار کرتا ہے بھاگ دوڑ تو کرتا ہی ہے نا، لیکن اس میں رزق حلال یہ ہونا بہت لازم ہے، کیونکہ ظاہر جو چوری کرتا ہے وہ بھی تو کوششیں ہی کرتا ہے نا، وہ بھی تو بلڈنگیں چڑھتا ہے، وہ بھی تو تالے کاٹتا ہے، وہ بھی تو پتہ نہیں رات جاگتا ہوگا کیسی پلاننگ کرتا ہوگا، جو جیب کاٹتا ہے جیب کترا جو ہوتا ہے وہ بھی تو کوئی نہ کوئی حساب کتاب بناتا ہی ہوگا نا، لیکن جو رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ میری دعا قبول فرمایا کرے، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک میری دعا قبول فرمائے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ ہم دیکھیں تو صحیح
کہ ہم اپنا معاملہ کیسا گزار رہے ہیں، ہمارے معاملے میں کتنی احتیاطیں، کتنی احتیاطیں۔ ایک مرتبہ چند بزرگ بیت المقدس میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، 40 افراد تھے۔ بیت المقدس کی مسجد کے محراب کے پاس یہ 40 افراد حلقہ لگا کر بیٹھ گئے۔ ان میں جو ان کے بڑے تھے وہ بیچ میں تشریف فرما ہوئے، تو کسی نے آواز دی کہ حضرت اس مسجد میں آج کی رات ہمارے ساتھ ایک اور شخص بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ ہاں، وہ ابراہیم بن ادھم ہیں، وہ ابراہیم بن ادھم ہے جو 40 سال سے اپنی عبادت میں لذت محسوس نہیں کر رہے۔ جب یہ سنا، ابراہیم بن ادھم کونے میں عبادت میں مصروف تھے، یہ بھی آواز سنی تو فوراً آپ حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت واقعی یہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ واقعی کئی دنوں سے اپنی عبادت میں لذت نہیں پاتا ہوں، اب روحانیت نہیں ہے میرے پاس، کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ یاد رکھ کرو، فلاں دن جب آپ بصرہ میں کھجوریں خرید رہے تھے تو ایک کھجور جو ہے وہ قریب پڑی تھی، آپ نے یہ سمجھ کر کہ یہ کھجور بھی میرے یہاں سے گری ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو اپنے مال میں شامل کر لیا، یہ اسی کھجور کی نحوست ہے۔ آپ کو جیسے پتا چلا تو آپ نے بصرہ کا سفر اختیار کیا تاکہ جا کر اس سے معافی تلافی کرا لیں۔ کیا ہماری ایسی سوچ ہے؟ ایک بزرگ جب اپنے سفر سے اپنے گھر تشریف لائے، سامان کھولا تو کسی کا قلم سامان میں سے نکلا جو آپ نے عاریتاً لیا تھا، تو واپس لوٹانے کے لیے سفر کا قصد کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ میں بھول کر لے آیا۔ تو کیا ہماری ایسی سوچ ہے کہ ہم اگر کہیں جائیں، کسی کا کوئی ایسا مال، بلکہ یہاں تو آنکھ بچا کر، سبزی والا اگر آنکھ بچا کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو ایک دو چیزیں اور ڈال لیتے، ایسا ہی ہے نا معاشرے میں، نظر ہی آ رہا ہے۔ تو یہ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس سے بچنے کا ذہن بنانا ہے، بچنے کا ذہن بنانا ہے، کیونکہ یہ جو بظاہر چیزیں ہیں نا، یہ جو نیکیوں کی برکتیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ چھوٹی نیکی ہی بہت بڑی برکت دلانے والی ہو، اور بعض اوقات یہ معمولی نظر آنے والے گناہ کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، چند سکے ہی تو ہے نا یار، چھوڑو اس کا کیا حساب کرنا، ہو سکتا ہے یہ چند سکے ہی ہمارے ہزاروں لاکھوں کی بربادی کا سبب بن جائے۔ ہمارے لاکھوں لاکھ حلال طیب کی آمدنی میں اگر چند روپے ہی بے ایمانی کے اور ناجائز ذرائع سے اختیار کرنے والے شامل ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری برکتیں اٹھا کر لے جائیں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ عز و جل نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا فرمائی، آخرت کا نمونہ اسی طرح دنیا میں پیش آنے والے معاملات بھی اخروی معاملات کا نمونہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں صرف اپنے ناموں میں دنیاوی اشیاء کے مشابہ ہیں، یعنی جنت کی نعمتوں کی حقیقت دنیاوی چیزوں سے مختلف ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں کے ذریعے اخروی نعمتوں کا شوق دلایا، دنیاوی عذابات کے ذریعے آخرت کے عذابات سے ڈرایا ہے۔ دنیا میں جاری معاملات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظلم کرنے والے کو آخرت کے بدلے سے پہلے دنیا ہی میں اس کا ظلم کا بدلہ مل جاتا ہے، یوں ہی دیگر گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کا یہی مفہوم ہے، یعنی بعض اوقات گناہوں کا ارتکاب کرنے والا شخص اپنے بدن اور مال کو سلامت دیکھ کر گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں مل رہی، حالانکہ اس کی اپنی سزا سے غافل ہونا بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ چنانچہ حکماء فرماتے ہیں ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں مبتلا ہونا یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں مبتلا ہونا یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، جبکہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملنا یہ نیکی کا بدلہ ہے۔ بعض اوقات گناہوں کی جلد ملنے والی سزا حسی اور ظاہری نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے ہوتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص نے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں،
بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تیری کتنی نافرمانیاں کی ہیں لیکن تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ اے مولا، میں نے تیری اتنی نافرمانیاں کی ہیں لیکن تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ جواب دیا گیا، میں تجھے سزا دیتا ہوں لیکن تجھے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا میں نے تجھے مناجات کی حلاوت یعنی مٹھاس سے محروم نہیں کر دیا؟ ہم دیکھیں بعض اوقات ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسجدیں بنائی، اپنا مال خرچ کیا، اپنا وقت دیا، لیکن آج اس مسجد میں جانے کی توفیق ہی نہیں ہے، نہیں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جاتے، محلے میں رہتے ہیں۔ آپ نے مسجد بنائی، آپ نے اتنا عظیم الشان لوگوں کو سہولتیں دلائی، لیکن کیا بات ہے کہ آج آپ کے قدم نہیں اٹھتے ہیں۔ ہم نے اتنے مدارس بنائے، اتنا کچھ کیا، لیکن خود آج تک دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہم اپنے آپ کو یہ تھوڑا سا ڈرائے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ جو عبادتوں کی لذت، میں جناب پہلے درس دیا کرتا تھا، اب درس نہیں دیتا۔ ارے درس نہیں دیتا یا درس کی نعمت اس سے چھین لی گئی؟ میں پہلے اجتماع میں آتا تھا، اب اجتماع میں نہیں آتا۔ ارے تو اجتماع میں نہیں آتا یا تجھے اجتماع سے نکال دیا گیا؟ کیا ہوا؟ سوچے، غور کریں، کیا ہم سے کیا عبادت کی لذت نہیں چھینی گئی؟ جو روحانیت، جو رقت طاری ہوتی تھی، جو دعاؤں میں آنسو بہتے تھے، آج یہ سب کیا ہو گیا؟ کہ آج جو عبادتوں کی لذتیں تھی، جو پہلے نفلی روزے جناب رجب شعبان کا مہینہ کیا آتا تھا، عبادت کی بہت تیزی ہو جاتی تھی، آج تو پورا سال گزر جاتا ہے، کوئی نفلی روزہ نہیں ہے۔ حفظ کیا ہے، قرآن پاک حفظ کر لیا، جناب کہاں تراویح پڑھا رہے؟ نہیں جناب، میں تو اس سال سماعت کر رہا ہوں۔ آپ خود سوچیں، سماعت کرنے کی پوزیشن پہ کیوں پہنچے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا، یہ میری مصروفیت تو یہ تو ان سارے معاملات میں اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے کہ اس کا تعلق نیکی اور گناہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ نیکیوں پر عمل کرنا یہ عبادت کی لذتوں کو دلاتا ہے، رغبت بڑھ جاتی ہے، قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور گناہوں کی نحوست کیسی کہ توفیقیں ہی جو چھین لی جاتی ہیں۔ تو جو شخص سزا کی اس قسم میں غور کرے گا، اس قسم کی غور میں کہ بظاہر زمین نہیں پھٹی، آسمان نہیں ٹوٹ پڑا، لیکن مجھ سے جو عبادت کی لذتیں تھیں، جو دعاؤں کی رقتیں تھیں، جو نیکیوں کی طرف دل مائل ہوتا تھا، آج وہ سب نعمتیں مجھ سے چھین لی گئیں، تو اسے اپنی طاق میں پائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی، کیا گناہ کرنے والا اطاعت کی لذت پاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، گناہ کا ارتکاب کرنے والا تو دور، گناہ کا ارادہ کرنے والا بھی اطاعت کی لذت نہیں پا سکتا۔ کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑتا ہے، یعنی بد نگاہی سے نہیں بچ پاتا، وہ نگاہ عبرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے والا دل کی صفائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے معاملات میں شبہات سے نہ بچنے والا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ رات میں عبادت اور مناجات و دعا کی حلاوت سے محروم رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ نفس کا محاسبہ کرنے والے حضرات اس سے واقف ہوتے ہیں۔ گناہوں کی جلد سزا ملنے کی طرح نیکیوں کا معاملہ بھی ہے کہ ان کی جزا بھی جلد دنیا میں ہی مل جاتی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ عورت کی طرف دیکھنا شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس نے میری رضا کے حصول کے لیے اسے ترک کیا، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان نیشا پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا، میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا، میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، میں اسے درست کرنے کے لیے ٹھہرا، پھر میں نے کہا یہ تسمہ اس لیے ٹوٹا کیونکہ میں نے غسل جمعہ نہیں کیا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس سے ہم بہت دور ہو گئے۔ قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا، اپنے آپ سے پوچھیں نا کب آخری دفعہ پڑھا تھا؟ یہ نعمت کیوں چھن جاتی ہے؟
یہ توفیقیں کیوں چھین جاتی ہیں؟ نیکیوں کی طرف آخر رغبت کیوں نہیں ملتی؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے معاملات پہ بالخصوص جو امانتوں کے حوالے سے میں نے عرض کیا، ان کے بارے میں اپنے آپ کو ڈراتے رہیں، احساس دلاتے رہیں کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو کما حق ہو پورا کروں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، امیر اہل سنت بارہا اس پر اپنے مدنی مذاکروں میں باتیں ارشاد فرماتے کہ آپ ادارے سے وابستہ ہیں، وہاں کے قلم لیا آپ نے جیب میں رکھ لیا، وہاں کے کاغذ استعمال کیے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لائے۔ مجھے یاد ایک مرتبہ امیر اہل سنت، بہت پرانی بات ہے، جب یہ موبائل کا اتنا عام استعمال نہیں تھا، تو امیر اہل سنت کا مجھے پیغام ملا کہ شہزادہ حضور جانشین امیر اہل سنت، تو ان کو تلاش کرنا تھا، فیضان مدینہ میں وہ تھے، کہاں تھے یہ پتہ نہیں تھا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں، آپریٹر کو کہہ دیتے ہیں، آپریٹر کو کہہ دیتے وہ تلاش کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس سب کے نمبر ہیں تو ڈھونڈ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے اس وقت مجھے اپنا کام ہے، اور یہ آپریٹر جو ہے نا، یہ وفد کا اجیر ہے، یہ ادارے کا اجیر ہے، میں اسے اپنا کام کیسے کرا سکتا ہوں؟ نہیں لیا۔ اتنا بڑا مکتبۃ المدینہ جو امیر اہل سنت کے اپنے جو ہے وہ کتابیں رسالے بیچ کر آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا، 1 روپیہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ مکتبۃ المدینہ سے ایک شاپر تک آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں منگواتے۔ خود فرماتے کہ میں مدنی چینل پر جب آتا ہوں تو میں ان کی چائے بھی نہیں پیتا ہوں، کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ چائے عوض ہو جائے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ احتیاطیں کرنے میں جو برکتیں، جو لذتیں ملیں گی، اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پر احتیاط کرتا ہو۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آخر میں بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ رزق حلال کمانے کے لیے فرماتے کہ ترتوس نامی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے انگوروں کے باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، تیار ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور خوب محنت لگن کے ساتھ باغ میں کام کرتا رہا۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک جو اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ ذرا بہترین قسم کے انگور توڑ کے لاؤ، تو میں کافی مقدار میں انگور لا کر دے دیے۔ تو مالک نے جب انگور کا دانہ چکھا تو کھٹا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ باغبان، اتنے افسوس کی بات ہے، اتنے عرصے سے تم ہو، اب تک تمہیں انگوروں کی پہچان نہیں کہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے، یہاں تک تم تو رات دن یہاں رہتے ہو کھاتے ہوگے۔ تو میں نے باغ کے مالک سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک تمہارے اس باغ سے انگور کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا ہے، میں تو دیکھ بھال کرنے کے لیے آیا ہوں، کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ یہ سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے کہنے لگا کیا اس سے بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کافی عرصے تک اس باغ کی ایمانداری سے رکھوالی کرتا رہے، ایک دانہ بھی نہ کھائے؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے، تو بعد میں پتہ چلا یہ خود ہی کام کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ انداز اسلاف کا جو بزرگوں کا سیرت میں ملتا ہے، ایک کاش کہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب عمل کریں گے تو اپنے آپ میں بھی، اپنے گھر بار میں بھی، اپنی اولاد میں بھی اس کی برکتیں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان